اللہ کی نعمتیں، اس کی آیتیں، اس کی نشانیاں، خزانے حکمت کے اس خزانے کا ایک موتی اب تم پہ ظاہر کرتی ہوں، جیسا مجھ پہ ظاہر ہوا۔ ایک روایت ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان پڑھنے لکھنے والا طالب علم روزانہ جس راستے سے گزرتا تھا، اسے وہاں راستے میں ایک درمیانے سے گھر کے سامنے ایک انسان نظر آتا تھا۔ وہ سادے سے کپڑوں میں ملبوس شخص اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ مجذوب ہے، اللہ کی یاد میں کھویا رہتا ہے، جذب رہتا ہے، نہ اسے اس کے سوا دنیا کا پتہ، نہ کوئی ترقی کی خبر، خود سے باتیں کرتا رہتا ہے، کچھ دے دو تو کھا لیتا ہے، بس مست ہے اپنی ہی کسی دنیا میں۔ جب یہ تعارف اس طالب علم کو معلوم ہوا تو وہ روز آتے جاتے گزرتے اس درویش سے سلام دعا کرتا رہتا۔ چند ہی سالوں بعد اس لڑکے کو ایک ملازمت مل گئی۔ وہ بہت خوش تھا، کوئی اچھا عہدہ اسے ملا۔ تو راستے سے گزرتے ہوئے اسے وہ درویش پھر نظر آیا تو وہ اپنی گاڑی سے اترا اور اتر کر اسے ملنے گیا، سلام کیا اور بولا، اے اللہ والے، آج میرے لیے کوئی ایسی دعا کیجیے جو آپ نے کبھی کسی کے لیے نہ مانگی ہو۔ درویش نے اسے دیکھا، مسکرایا اور بولا، جا بیٹا میرے جیسا ہو جا۔ تو جا بیٹا میرے جیسا ہو جا۔ اللہ کی راہ میں جب انسان اللہ کے فضل کو دیکھتا ہے، اس کی شان رحمت کو دیکھتا ہے، تو اس پہ وہ انکشاف ہوتے ہیں، اس پہ وہ کرم ہوتے ہیں کہ پھر اس انسان میں ایک خلوص، ایک خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے اپنے رب سے، اس کی مخلوق کے لیے، مخلوق خدا کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو نعمت اس کے رب نے اسے دی، وہ نعمت وہ اللہ کی مخلوق میں بھی بانٹے۔ جس بات میں میرا بھلا کر دیا، جس بات نے میرا بھلا کر دیا، وہ سب کا بھلا بھی کر دے۔ تو میرے جیسا ہو جا، تو میرے جیسا ہو جا، یعنی تو خوش ہوا، راضی ہوا ایک عارضی خوشی پہ، دنیا کی خوشی پہ، وقتی خوشی پہ، اور کہتا ہے وہ دعا کیجئے جو کبھی کسی کے لیے نہ کی۔ تو رب نے فقیر کو اپنی کائنات کی خوشی دکھائی ہے، ساری کائنات ایک طرف، رب کا قرب ایک طرف، اس کی عنایت، اس کا فضل، اس کی جھلک ایک طرف۔ تو آج ایسے ہی ایک فضل کی، ایک عنایت کی جھلکی تم لوگوں پہ بھی ظاہر کر دوں۔ اللہ کرے تم پہ بھی منزلیں آسان ہو جائیں، تمہیں بھی حقیقی خوشی نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ یہی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے ایک درویش کی، ایک مجذوب کی، کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، اللہ کی نعمتیں، اس کی آیتیں، اس کی نشانیاں، خزانے حکمت کے اس خزانے کا ایک موتی اب تم پہ ظاہر کرتی ہوں، جیسا مجھ پہ ظاہر ہوا۔ اب اپنے دلوں کو حاضر کر کے سننا کہ اللہ پاک قرآن میں اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم بغیر زور کے نہ نکل سکو گے۔
اور اسی نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے اور اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ دنیا میں تھوڑا سا نفع اٹھا لینا ہے، پھر ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ جو کوئی بھی اس کائنات میں ہے فنا ہو جانے والا ہے، اور آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے، ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔ لوٹ کر کون آتا ہے؟ جو کہیں پہلے موجود ہوتا ہے، اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جو وہاں سے چلا گیا اب اس کی واپسی کا انتظار ہو رہا ہے، اور یقین ہے کہ وہ یہیں واپس لوٹے گا۔ تو یہاں ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے بڑی گہری بات ہے، بڑا اہم فلسفہ ہے اس بات میں چھپا ہوا۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے اب ذرا اس آیت کو بھی دیکھو۔ اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں، میں بھی کہتی ہوں، یہ بات تو تم بھی جانتے ہو، تم بھی کہتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو کیا یہ بات صرف کہنے سے ہی ثابت ہو جاتی ہے؟ کیا یہ بات ان لوگوں کی ہے جن کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوٹنا، اس لوٹنے میں، اس واپسی میں کیا راز ہے؟ اس کا جواب اللہ پاک نے قرآن میں ہی ظاہر فرما دیا ہے کہ اور صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مدد لیا کرو، اور بے شک وہ نماز مشکل ہے مگر سوائے ان پر جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرور اپنے رب سے ملنا ہے اور ہمیں اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بات یہ راز جسے آج تک دل سمجھ نہیں پایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے، نماز عبادت بھی ہے رب کی، اور نماز ایک نظام بھی ہے رب کا، جس کے حکموں پہ عمل کرنے والا، اس کی نماز ادا کرنے والا ظاہری طور پہ نماز پڑھتا ہے اور باطنی طور پہ نظام قائم کرتا ہے۔ اور یہ بات، یہ بھاری صرف اس کے لیے ہے، یہ مشکل نماز ادا کرنا، نماز قائم کرنا اس کے لیے ہے جو عمل نہیں کرتے اللہ کے حکموں پہ، جو ناشکری کرتے ہیں، جو نافرمان ہیں۔ تو سن لو، جتنا بھاگنا ہے دنیا میں بھاگ لو۔ اللہ بار بار کہتے ہیں کہ لوٹ کر تو پھر میرے ہی پاس آنا ہے۔ ابھی دل نہیں مانتا میرے پاس آنے کو، یقین نہیں کرتا ملاقات کو، میری ملاقات کو، تو یاد کروا دوں کہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے، پھر تو آؤ گے ہی اللہ کے پاس۔ آج ٹائم نہیں ہے اللہ کے حکموں کو ماننے کا، اللہ کے نظام پہ عمل کرنے کا۔ اگر ظاہری نماز پڑھتے ہو تو باطنی ہے نہیں، اگر ظاہری نماز پہ زور ہے تو باطنی نظام قائم نہیں۔ تو بھاگ لو جتنا دنیا میں بھاگنا ہے،
جی لو، کھا لو، پی لو، برت لو دنیا، تمہیں آخر لوٹ کر آنا ہے اللہ ہی کی طرف۔ یہ نماز تو بس ایک سیمپل دکھایا گیا ہے کہ کون کون ہے، کہ کون کون دل سے عاجزی سے اپنے رب کی طرف جھکتا ہے، کس کو یقین ہے کہ وہ ملاقات ہونے والی ہے، کون نظام قائم کرتا ہے اپنے اپنے نفس کی دنیا پہ، اللہ کے حکموں کو ترجیح دیتا ہے۔ پھر تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے، میں تمہیں بتاؤں گا تب کہ تم نہیں لوٹا کرتے تھے دنیا کی زندگی میں، تمہارے لیے مشکل تھی میرے نظام کو اپنے نفس پہ لاگو کرنا، تمہیں یہ نماز یہ نظام مشکل لگتا تھا، تم پہ یہ نظام یہ صلاۃ بھاری تھی، مشکل تھی، تم اس سے بھاگے دنیا کی زندگی میں، میری ملاقات سے بھاگتے ہی رہے، تو اب فائنلی لوٹ کر میرے ہی پاس پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 104 آیات میں یہ لوٹنے کا ذکر فرمایا ہے، بار بار تمہیں یاد دلایا ہے کہ تم بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، تم بھاگ لو، یہاں بھاگ لو، میرے پاس حاضر ہونے سے، میرا نظام قائم کرنے سے بھاگو، مگر حاضر تمہیں میرے ہی پاس ہونا ہے، تو اس حاضری کو، اس حقیقت کو جان لو اور خود کی اصلاح کر لو کہ نماز صرف نماز نہیں، نماز نظام بھی ہے، کیونکہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔